آج سے تقریباً 5000 سال پہلے جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی تب ایک دریا چمکنے لگا، نیل۔ یہ دریا ایجپٹ کی رگوں میں خون کی طرح بہتا تھا۔ نیل ہر سال سیلاب لاتا تھا جس سے زمین زرخیز ہو جاتی تھی، فصلیں اگاتا، لوگوں کو خوراک دیتا اور سلطنت کو طاقتور بناتا۔ اس زرخیزی سے ایجپٹ کو طاقت ملی اور خوراک کی طاقت ہی پرانے زمانے میں اصل طاقت ہوتی تھی۔ جب باقی قومیں قحط، جنگلات یا صحراؤں میں بھٹک رہی تھی، ایجپٹ میں لوگ کھیتوں سے گندم، کھجوریں اور سبزیاں حاصل کر رہے تھے اور ان سب چیزوں کو دنیا بھر میں بیچ رہے تھے۔ ایجپٹ نیل کے سہارے کھڑا ہوا، لیکن پھر وقت بدلا۔ ہزاروں سال بعد اس سرزمین پر ایک پیغام آنے والا تھا، ایک ایسا پیغام جو ایجپٹ کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہ ہے ایجپٹ، ایک ایسی سرزمین جہاں فرعون خود کو خدا کہلواتے تھے، جہاں انسانوں کی لاشوں کو ممی بنا کر اگلی زندگی کے لیے سنبھال کر رکھا جاتا تھا، جہاں سورج کی پوجا ہوتی تھی اور جہاں ہزاروں سال سے دنیا کی قدیم ترین تہذیب سانس لے رہی تھی۔ لیکن پھر تاریخ نے ایک زبردست موڑ لیا۔ مدینہ کی مقدس سرزمین سے ایک آواز اٹھی، خلافت راشدہ کا پرچم بلند ہوا اور خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب نے ایک ایسی چال چلی جس نے مصر جیسی عظیم اور مضبوط ملک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ ایک طرف تھی فرعونوں کی طاقت اور دوسری طرف تھا مسلمانوں کا ایمان۔ جب اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بن چکے تھے تو عربوں نے اپنی طاقت کو بڑھانے کا ارادہ کیا، لیکن سب سے پہلے شام اور فلسطین میں ایک سخت وبا پھیل گئی، طاعون۔ اس وقت ان علاقوں میں مسلمان فوجیں بھی تھیں۔ اس بیماری نے بہت سے مسلمانوں کو چھین لیا، جن میں بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی شامل تھے۔ جی ہاں، یہ وہی صحابی تھے جو جنگ قادسیہ میں ایک قلعے پر بیٹھ کر ساری جنگ سنبھال رہے تھے۔ یہ بیماری اتنی سخت تھی کہ 25,000 مسلمان سپاہی اپنے ساتھ لے گئی۔ لیکن اسی ٹائم مسلمانوں کے آرمی چیف حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر بن خطاب کو بولا، اب ہمیں مصر کی طرف بڑھنا چاہیے۔ حضرت عمر سوچنے لگے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج تو اس بیماری سے شہید ہو چکی ہے، اور حضرت عمر بن عاص کے پاس جو فوج تھی وہ صرف 4000 تھی، اور اتنی چھوٹی فوج کے ساتھ ایجپٹ کو فتح کرنا مشکل ہوگا۔ لیکن آرمی چیف کے بار بار اصرار کرنے پر حضرت عمر مان گئے۔ حضرت عمر نے کہا، جاؤ، لیکن ایک شرط پر، اگر رستے میں میرا پلان چینج ہو گیا تو میں تمہیں خط بھیجوں گا۔ اگر تو تم ایجپٹ کے باہر ہوئے تو اسی وقت تم اپنی فوج کو لے کر واپس ہو جانا، لیکن اگر تم سرحد کے اندر داخل ہو چکے ہو تو پھر اللہ کے بھروسے آگے بڑھتے رہنا۔ 4000 کی فوج ایجپٹ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ ادھر حضرت عمر نے فوراً میٹنگ بلائی جس میں مین صحابہ کرام کو بلایا گیا اور ان سب سے مشورہ لیا گیا کہ کیا ہمیں مصر پر حملہ کرنا چاہیے۔ کچھ نے کہا ابھی رکنا چاہیے، کچھ نے کہا موقع اچھا ہے۔ تب حضرت عمر نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے خط لکھا کہ اگر حضرت عمر بن عاص مصر کی سرحد سے باہر ہیں تو واپس آ جائیں، لیکن اگر سرحد پار کر چکے ہیں تو پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیں، اب قسمت کا کھیل دیکھیں۔ جب خط پہنچا تو حضرت عمر بن عاص مصر کے اندر داخل ہو چکے تھے، تو انہوں نے خط پڑھا اور مسکرائے اور آگے بڑھنے لگے۔ تو جیسے ہی حضرت عمر بن عاص مصر میں داخل ہوئے تو انہوں نے فوراً چھوٹے چھوٹے قلعے فتح کرنے شروع کیے تاکہ رومن فوج کو کمزور کیا جا سکے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس شہر پر حملہ کیا جو مصر کا پہلا بڑا قلعہ تھا۔ آہستہ آہستہ وہ یہ سب قلعے فتح کرتے ہوئے وہ مصر کے کیپٹل تک پہنچ گئے جسے آج کائرو کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام سٹی نہیں تھی بلکہ اس وقت کی سب سے پاورفل سٹی تھی۔ یہاں بڑی بڑی فوجیں رہتی تھیں، مضبوط قلعے تھے اور تجارت کا مرکز تھا۔
رومن سلطنت کے لیے یہ شہر بہت خاص تھا کیونکہ یہاں سے وہ پچھلے 600 سال سے سارے مصر کو سنبھالتے آئے تھے۔ جب حضرت عمر بن عاص کا لشکر کائرو کے قریب پہنچا تو سامنے رومن فوج پہلے ہی تیار کھڑی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے یہاں قبضہ کر لیا تو پورا مصر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور ادھر مسلمان بھی خوب جانتے تھے کہ یہ صرف ایک شہر کی لڑائی نہیں، یہ پورے مصر کے دروازے کا فیصلہ تھا۔ کائرو کے پاس ایک بہت مضبوط قلعہ تھا اور ساری رومن فوج اس قلعے کے اندر کھڑی تھی۔ مسلمان کئی دنوں تک باہر بیٹھے انتظار کرتے رہے، کبھی عیسائیوں کے ساتھ بات چیت کرتے، کبھی اندر کے رومن گورنر کے پاس پیغام بھیجتے کہ امن سے اسلام قبول کر لو یا جزیہ دے دو، لیکن وہ نہ مانے۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ تقریباً 7 مہینے تک مسلمان قلعے کے باہر رہے۔ اس دوران چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہیں، پر اس کا کچھ خاص فائدہ نہ ہوا۔ حضرت عمر بن عاص کو بھی سمجھ آ چکی تھی کہ ہم اس چھوٹے سے لشکر سے ایجپٹ کو فتح نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے مدینہ کی طرف ایک خط بھیجا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہمیں کچھ اور فوج کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر پہلے ہی جانتے تھے کہ 4000 سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے پہلے ہی 12,000 کا لشکر ایجپٹ کی طرف روانہ کر دیا اور اس فوج کے لیڈر بنے حضرت زبیر بن عوام۔ جب یہ لشکر ایجپٹ پہنچ گیا، رومن آرمی بھی باہر آ گئی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر اس سائیڈ پہ چلا گیا۔ اب جنگ شروع ہوئی۔ کچھ دیر لڑائی لڑنے کے بعد مسلمان پیچھے ہٹنے لگے، اتنے پیچھے ہٹ گئے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان یہ جنگ ہارنے والے ہیں، لیکن اسی وقت یہ جو سائیڈ پہ لشکر کھڑا کیا گیا تھا وہ پیچھے کی طرف آ گیا اور رومن فوج کو چاروں طرف سے گھیر دیا۔ اس طرح رومن فوج کا یہ لشکر ختم ہونے لگا، لیکن اس کا بھی کچھ خاص فائدہ نہ ہوا کیونکہ مسلمان اس سٹی میں داخل نہ ہو سکے۔ پھر ایک دن حضرت زبیر بن عوام نے ایک زبردست فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور اس سٹی کے پاس چلے گئے اور اپنی تلوار لے کر قلعے کی اونچی دیوار پر چڑھ گئے۔ جی ہاں، ایک صحابی اونچی دیوار پر چڑھ گئے اور اوپر پہنچ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر اندر سے دروازہ کھول دیا۔ مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ جب مسلمان حضرت زبیر بن عوام کی قیادت میں قلعے کے اندر داخل ہوئے تو رومن فوج کے اندر خوف پھیل چکا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ مسلمان اب ہر صورت قلعہ فتح کر لیں گے، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ وہاں کا گورنر قلعہ چھوڑ کر الیگزینڈریا کی طرف فرار ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ قید ہوا یا مارا گیا تو رومن بہت کمزور ہو جائیں گے۔ مسلمانوں نے قلعہ مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب رومن گورنر بھاگ کر الیگزینڈریا پہنچا تو مسلمانوں کی طاقت دیکھ کر ڈر گیا۔ اس نے فوراً مسلمانوں کی طرف خط بھیجا کہ ہم مزید خون ریزی نہیں چاہتے، میں پورے مصر کو خلیفہ عمر بن خطاب کے حوالے کرنے پر راضی ہوں۔ یہ خط ملتے ہی حضرت عمر بن عاص نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہماری جنگ اس گورنر سے نہیں بلکہ رومن امپائر کے بادشاہ ہرکل سے ہے، لیکن فیصلہ تو حضرت عمر نے ہی کرنا تھا۔ حضرت عمر بن عاص نے یہ پیغام ملتے ہی فوراً حضرت عمر کو مدینہ خط بھیجا، اور جب حضرت عمر نے ساری تفصیل سنی تو انہوں نے صلح کو قبول کر لیا۔ جب رومن کے بادشاہ ہرکل کو یہ خبر ملی کہ مصر کا گورنر مسلمانوں کے سامنے جھک گیا ہے اور اس نے لڑے بغیر پورے مصر کو خلیفہ عمر کے حوالے کرنے کی پیشکش کر دی ہے تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، یہ کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ تم نے میری اجازت کے بغیر ان عربوں کو سلطنت کا قیمتی موتی کیسے دے دیا؟ اس نے گورنر کو غدار قرار دے دیا اور غصے میں آ کر ساری رومن فوجوں کو خط بھیجے کہ مسلمانوں کے ساتھ آخری لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر حقیقت یہ تھی کہ ہرکل کی سلطنت اندر سے کمزور ہو چکی تھی۔ پرشین کے ساتھ لمبی جنگوں کے بعد اب ان کے پاس زیادہ فوج نہیں تھی۔ جب مسلمانوں نے ایجپٹ کا کیپٹل فتح کیا تو ان کا اگلا نشانہ تھا الیگزینڈریا۔ پورا لشکر قافلے کی صورت میں الیگزینڈریا کی طرف روانہ ہونے لگا، لیکن یہاں سے روانہ ہوتے وقت ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا۔
جب مسلمان اپنا سارا سامان پیک کر رہے تھے سب لوگ اپنے خیمے سمیٹنے لگے، لیکن جیسے ہی حضرت عمر بن عاص کا خیمہ اکھاڑنے کی باری آئی، لشکر کے کچھ سپاہیوں نے دیکھا کہ اس خیمے کے کونے میں ایک کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا ہے اور انڈے دے دیے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر سب رک گئے۔ حضرت عمر بن عاص نے جب یہ دیکھا تو فوراً کہا کہ اس خیمے کو یہیں رہنے دو۔ عربی میں ٹینٹ کو فسطاط کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، آنے والے وقتوں میں مسلمانوں نے اس ٹینٹ کو نشانی کے طور پر رہنے دیا اور آگے جا کر اس ٹینٹ پر ہی ایجپٹ کے کیپٹل کا نام رکھا گیا، فسطاط، جو آج ایجپٹ کا کیپٹل ہے اور اسے ہم قائرو کے نام سے جانتے ہیں۔ واپس سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ اب مسلمان قافلہ حضرت عمر بن عاص کی قیادت میں بالآخر الیگزینڈریا کے دروازوں تک پہنچ چکا تھا۔ یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، یہ تھا رومن سلطنت کا تاج، رومن طاقت کا قلعہ اور پورے مصر کا سب سے مضبوط اور شاندار شہر۔ یہاں بہت بڑی بڑی عمارتیں تھیں اور سمندر سے جڑا عظیم الشان بندرگاہ تھی۔ یہاں دنیا کی مشہور لائبریری آف الیگزینڈریا تھی، جہاں ہزاروں سال پرانے علم کے خزانے محفوظ تھے۔ سمپل الفاظ میں بتاؤں تو یہ اس وقت کی سب سے ایڈوانس سٹی تھی۔ مسلمانوں نے اس سٹی کو فتح کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ان کی ساری کوششیں ناکام جا رہی تھیں۔ اگلے 6 مہینوں تک مسلمان اسی شہر کے باہر بیٹھے رہے۔ اتنے میں رومن بادشاہ نے ایک بہت بڑی فوج ایجپٹ کی طرف بھیج دی۔ اب اور بھی زیادہ مشکل ہو چکا تھا الیگزینڈریا کو فتح کرنا، لیکن تبھی ایک ایسی خبر آئی جس نے ساری گیم پلٹ کر رکھ دی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 30 سال کی حکومت کے بعد رومن بادشاہ ہرکل مر گیا۔ اس کے بعد تخت پر اس کا بیٹا بیٹھا، لیکن سلطنت میں طوفان برپا ہو گیا۔ کچھ ہی ٹائم کے بعد اس کی سوتیلی ماں نے اسے مار دیا اور اس نے تخت پر اپنا بیٹا بٹھا دیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو نیا بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا اس کی عمر صرف 11 سال تھی۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو بہت غصہ آیا اور وہاں بہت بڑی سول وار شروع ہونے لگی۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے۔ جو فوج ہرکل نے ایجپٹ کی طرف بھیجی تھی مجبوراً اس کو واپس آنا پڑا۔ حضرت عمر فوراً سمجھ گئے کہ یہی ٹائم ہے کہ اب ہم ایجپٹ کو فتح کریں گے، کیونکہ رومن دن بہ دن کمزور ہو رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ایک خط بھیجا جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ اب موقع اچھا ہے حملہ کرنے کا، اور مسلمان فوج کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کچھ باتیں لکھیں۔ حضرت عمر کا خط جب حضرت عمر بن عاص کے پاس پہنچا تو فوراً انہوں نے خط پوری فوج کو سنایا، جس سے ساری فوج بوسٹ ہو گئی۔ ان سب نے اپنی تلواریں اٹھائیں اور بہت تیزی سے الیگزینڈریا کی طرف بڑھنے لگے۔ اس بار کا حملہ اتنا سخت تھا کہ رومن بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر بس اپنی جان بچانے لگے اور آخرکار مسلمان اس سٹی میں بھی داخل ہو گئے۔ یہاں کا گورنر سمجھ چکا تھا کہ اب مسلمان رکنے والے نہیں۔ اس نے سوچا کہ خلیفہ عمر کے سامنے 11 سال کا بچہ کیا ہی کر لے گا۔ آخرکار اس نے پورے ایجپٹ کو، جس کو کبھی فتح کرنا ناممکن سا لگتا تھا، حضرت عمر کے حوالے کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں نے فرعونوں کا ملک فتح کر لیا۔